السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی تعریف خالق کائنات مالک و ارض و سما کے لیے ہے، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ انتہائی بردبار اور کامل علم والا ہے۔ وہ غالب ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ بے شک میں گواہی دیتی چلوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتی چلوں کہ خاتم النبیین پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے ماہ سفر اور بدشگونی۔ معزز سامعات، ہر مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک اکیلا اللہ تعالی ہے۔ اس کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، نہ کسی ولی کے پاس اور نہ کسی بزرگ کے پاس، نہ کسی پیر و مرشد کے پاس اور نہ کسی نبی کے پاس، حتیٰ کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام بنو آدم کے سردار اور سارے انبیاء و رسول کے امام ہیں، وہ بھی کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ آپ کہیے کہ میں تو اپنے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت سارے بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے میری بہنیں کہ جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، تو ان سے کمتر کوئی ولی یا کوئی بزرگ یا کوئی پیر جن کی خبروں کی طرف لوگ ارادہ کرتے ہیں، وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور جن سے لوگ حصول نفع کی امید رکھتے ہیں اور ان کی طرف سے نفع پہنچنے کا یا نقصان پہنچنے کا فائدہ یا خوف محسوس کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر دیں گے؟ یا وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک لیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ رب العالمین ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں گویا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، اگر کسی بھی غیر اللہ کے پاس نفع و نقصان کا اختیار ہے تو جس کو اللہ تعالی نقصان پہنچانا چاہے وہ اسے اس نقصان سے بچا کر دکھائے، یا جس کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو وہ اس سے اس رحمت کو روک کر دکھائے، یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ فاطر میں، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے اس کے بعد کوئی اسے جاری رکھنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 107 اور 106 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الغفور الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا جو تجھے نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی نفع۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دیں، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو جو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے پکارنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کریں گے نعوذ باللہ تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر وہ اپنے پیارے نبی حضرت رسول کو محمد کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اسے اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ذرا سوچیں، اگر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے اللہ کے اور کوئی نقصان سے بچانے والا نہیں تو عام مسلمانوں میں سے کس شخص کو سوائے اللہ کے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لہذا کسی بھی غیر اللہ سے نہ نفع کی امید رکھنی چاہیے اور نہ ہی اس سے کسی نقصان کا خوف کھانا چاہیے، کیونکہ غیر اللہ سے اس بات کا خوف کھانا کہ وہ اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے جس کو چاہے اور جو چاہے نقصان پہنچاتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ فرماتا ہے اور میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرے رب ہی کی کوئی مشیت ہو۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور ان سے میں کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو؟ حالانکہ تم ان باتوں سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنا رکھا ہے جن کی اللہ رب العالمین نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو اس آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی پیر، فقیر اور بزرگ سے قطعاً خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا خوف صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات پاک ہے جو اپنے ارادے سے نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ اگر وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کریں تو دنیا کا کوئی بزرگ یا پیر یا سجادہ نشین ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے،
اور اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ معزز سامعین، نفع و نقصان کے متعلق ہم نے جو بنیادی عقیدہ ذکر کیا ہے، اس کی مناسبت یہ ہے کہ جو ماہ سفر ہے اس کو کئی لوگ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں اور اس میں کسی کام کی ابتدا کرنا درست نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جو کام اس مہینے میں شروع کیا جائے گا اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی اور وہ آخر کام ناکام ہی ہو کر رہے گا، یعنی اس وہ مہینے سے قائف ہوتے ہیں کہ اس میں تو خسارہ اور نقصان ہی ہوگا۔ جبکہ جو عقیدہ ہم نے ابھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے اس کی روح سے یہ بالکل غلط ہے کہ کسی مہینے کو منحوس تصور کرتے ہوئے اس میں کوئی کام شروع کرنے سے خوف کھایا جائے۔ مہینے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہر مہینے میں نفع و نقصان اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ادوا ولا تیرا ولا حام ولا صفر، یعنی کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، نہ بدشگونی لینا درست ہے اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے اور نہ ہی ماہ سفر سے بدشگونی لینا صحیح ہے۔ تو میری بہنیں، مسلمانوں کو یہ جاہلانہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے برعکس محض اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے اور نفع و نقصان کا کسی مہینے سے کوئی تعلق نہیں۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے نا، بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، یعنی ارادہ کر چکا ہو، پھر کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی بات سن کر وہ کام نہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی شخص جب کسی کام کے لیے گھر سے روانہ ہونا چاہتا تو وہ ایک پرندے کو اڑا کر دیکھتا، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو وہ روانہ ہو جاتا اور اگر بائیں طرف اڑتا تو اس سے بدشگونی لے کر واپس آ جاتا۔ شریعت نے اس طرح کی بدشگونی سے منع کیا ہے، بلکہ بدشگونی لینے اور فال نکالنے کو شرک قرار دیا ہے، کیونکہ ہر شخص اسی طرح کرتا ہے، وہ گویا اللہ پر توکل نہیں کرتا بلکہ وہ اس چیز پر توکل کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے یقیناً شرک کیا۔ بعض لوگ کسی شخص سے بدشگونی لیتے ہیں، مثلا صبح سویرے اپنے کاروبار کے لیے کہیں جاتے ہوئے اگر کوئی مسکین یا مانگنے والا مل جائے تو کہتے ہیں یہ صبح سویرے ہی ٹکرا گیا، آج خیر نہیں ہے، یا گھر میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں یہ اس منحوس عورت کی وجہ سے ہوا ہے، یا اپنی اولاد میں سے کسی ایک سے بدشگونی لیتے ہیں، کہیں گے کہ اس نقصان کا سبب یہ ہے۔ تو اس طرح کسی شخص سے بدشگونی لینا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے وہاں کئی اقوام کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے انبیاء سے بدشگونی لیتے تھے اور جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ کہتے تھے یہ اسی نبی کی وجہ سے ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف میں، وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے کہ ہم تو ہیں ہی اس کے حقدار، اور اگر کوئی ان کا نقصان ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے، حالانکہ ان کی شوی قسمت تو اللہ کی جانب سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ کچھ نہیں جانتے۔
اسی طرح دیگر کئی اقوام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہی طرز عمل کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے اور ان ایمان لانے والوں سے بدشگونی لیتے اور انہیں منحوس سمجھتے۔ میری بہنیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ نقصان ہونے کی صورت میں کسی سے بدشگونی لے یا کسی کو منحوس تصور کرے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسے نقصان ہونے سے پہلے بھی اس بات پر پختہ یقین ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور نقصان ہو جانے کے بعد بھی وہ یہی کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا اور یہ ہو کر رہنا تھا۔ بعض لوگ ستاروں کے ذریعے فال نکالتے ہیں اور شگون لیتے ہیں، مثلا کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ فلاں ہے اور وہ آج کل گردش میں ہے، اس لیے تم جو کاروبار اب شروع کرو گے اس میں خسارہ ہوگا، اگر تم اب شادی کرو گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، حالانکہ کسی کی قسمت یا اس کے مستقبل کے امور کا ستاروں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، حسب یعنی قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں تانا زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ اس حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنے کو جاہلیت کے امور میں شمار کیا، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا مسلمانوں کو میری بہنیں اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد صبح کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے آج تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آج میرے بندوں میں سے کسی نے حالت ایمان میں صبح کی ہے اور کسی نے حالت کفر میں، بس جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش نازل ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کی تاثیر سے انکار کرنے والا ہے، اور جس نے یہ کہا ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے مجھ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لے آیا۔ عزیز سامعین، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص موسمی حالات میں ستاروں کی تاثیر کا قائل ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی کی قسمت پر ستاروں کی تاثیر کا قائل ہو۔ نجومیوں کے بارے میں رسول اکرم نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان لوگوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بھی جو ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اپنی مشکلات بیان کریں تاکہ وہ ستاروں وغیرہ کے ذریعے ان کا حال ڈھونڈے۔ ارشاد ہے کہ فرمایا گیا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، یا جو علم نجوم کے ذریعے کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کا عمل کیا جائے۔ اسی لیے ان لوگوں کے پاس جانا اور ان سے قسمت کے احوال کے بارے میں سوال کرنا حرام بلکہ شرک اصغر ہے، جو ستاروں کے ذریعے یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت یا احوال کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے اس طرح کے سوالات کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ ایسا کرنے والے کی 40 دن کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائیں اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔
اور ایسے لوگوں کے بارے میں جا کر ان سے سوال کرنے اور جو کچھ کہیں اس کی تصدیق کرنے والا شخص ایسے ہی ہے جیسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کاہن کا علم یعنی غیب کا دعویٰ کرنے والے کسی عامل کے پاس جائے پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین الہی سے کفر کیا۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے دین کا سودا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور دین کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور نہ ان سے کوئی سوال کریں، بلکہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور نفع و نقصان کا مالک اکیلے اللہ تعالیٰ کو تصور کریں۔ یہ اسلامی عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں آج بہت سے سارے مسلمان بھٹک چکے ہیں اور دیکھیے ہدایت کی دعا مانگنے سے محروم ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا اور محض اسی کو نفع و نقصان کا مالک تصور کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیبوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا بھی شمار کیا جو دم وغیرہ کروانے کے لیے کسی کے پاس نہیں جاتا اور خود ہی قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے اور بدشگونی نہیں لیتا اور محض اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئی، میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ محض چند آدمی ہیں، 10 یا اس سے کم، ایک نبی کے ساتھ صرف 1-2 آدمی ہیں اور ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اچانک مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی، میں نے گمان کیا کہ شاید یہی میری امت ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ ذرا اس افق کی جانب دیکھیں، میں نے دیکھا تو ایک سواد عظیم یعنی لوگوں کا بہت بڑا گروہ مجھے نظر آیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اب آپ دوسرے افق کی جانب دیکھیں، میں نے دیکھا تو ایک سواد عظیم نظر آیا، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں فرمائے، آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے تو لوگ صحابہ اکرام یعنی 70,000 فرشتوں کے متعلق غور و خوض کرنے لگے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ نے کہا شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ولادت اسلام کی حالت میں ہوئی اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کچھ اور بھی ظاہر ہوگا۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کس چیز کے بارے میں غور کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ 70,000 افراد کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے تھے، نہ دم کرواتے تھے اور نہ وہ بدشگونی لیتے تھے اور وہ صرف اپنے رب العالمین پر ہی توکل کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان میں شامل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عکاشہ تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقا بہا عکاشہ، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے سبقت لے گئے،
مسلم کی ایک روایت میں ہے جس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 افراد کی صفات یوں بیان فرمائی. آپ نے کہا وہ دم نہیں کرواتے، شگون نہیں لیتے، آگ سے اپنا جسم نہیں داغتے اور صرف اپنے اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں. لہذا میری بہنیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں تو پھر ہمیں بھی یہی عظیم صفات اختیار کرنا ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.